کل حلم، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 سے انشاءاللہ ہم 153 کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے مشرکین سے یا کفار سے وہ گواہی مانگی ہے کہ جس کے تحت وہ کہتے تھے یہ چیز حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اور یہ چیز حرام کر دی، اور اللہ نے اپنے صریح حکم سے نوازا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا۔ ہلما کہتے ہیں لانے کو، برنگ، جیسے کہتے ہیں نا ہلما، لاؤ، نکالو، یعنی قل ہلما، کہہ دیجئے، اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ہلما، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، شہید کہتے ہیں گواہ کو، شہداء جمع ہے شہید، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو، یعنی وہ اس بات کی ایویڈنس دیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بڑا صاف اور ستھری بات کہ تو کہہ دے یا تو فرما دے کہ اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر گواہی دیں تو تو گواہی نہ دے ان کے ساتھ، یعنی اپنے محبوب کو ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی طریقے سے گواہوں کو لے بھی آتے ہیں، کسی کو لالچ دے کے، اپنا ویسے کسی کو دبا کے، کوشچن کر کے، کچھ کر کے اس کو لے آتے ہیں، یا کوئی مال شال لگا کے لے آتے ہیں، تو اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی گواہی، ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، یعنی آپ ان کی گواہی میں گواہی نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وَلَا تَتَّبِعْ، احوا کہتے ہیں خواہشات کو، وَلَا تَتَّبِعْ، اتباع مت کیجئے، احوا الذین، ان لوگوں کی خواہشوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وی آر ناٹ آنسریبل، ہمیں کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر بھی اوروں کو ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے برابر جو ہے معبود بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں، جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو مطلب اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا شرک کیا ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، کسی غیر اللہ کو شامل کرنا، تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، جس کی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے جو ہے نا وہ ممانعت فرمائی ہے کہ شرک جو ہے اس سے بچا جائے، اور خاص طور پہ آپ نے کہا کہ میری امت کو، مجھے اپنی امت کا ڈر ہے کہ وہ جو ریاکاری ہے یہ بھی شرک ہے، ریاکاری میں میری قوم جو ہے وہ ملوث ہوگی، تو اس کا مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اور ریاکاری کے برابر جیسے فرمایا کہ اگر کالی رات ہو، کالی پہاڑ ہو، کالی مطلب چٹان ہو، اور اس پر چونٹی جب چلتی ہے رات کو تو وہ جیسے نظر نہیں آتی، تو اسی طرح یہ سرایت کراتی ہے، یہ ریاکاری۔ اور یہ تو پھر کھلا کھلا شرک ہے نا، کہ اگر کسی کو ہم اللہ کے برابر درجہ دے دیں اس کی ذات میں یا اس کی صفات سے، تو اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، اور وہ میرے برابر جو ہے
ہمارے برابر جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں اوروں کو. آگے فرمایا جا رہا ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. قُلْ تَعَالُوا، تو کہ آؤ تم. تعالو کا مطلب آؤ تم سب آؤ. اتلو ما حرم، پڑھ کر سناؤں جو قطعی مقرر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، یعنی ربکم علیکم، تمہارے اوپر. اب دیکھیں یہاں پہ تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا. یہ اصل میں جو ایڈریس ہے نا، یہ یہودیوں کے بارے میں اور نصرانیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا جی وہ ہم جو ہے وہ اونٹ کا جو ہے گوشت نہیں کھاتے، ٹھیک ہے جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کئی سارے کہ ہم جو ہے وہ گائے کا بھی شاید انہوں نے کچھ، ہاں چربی بھی نہیں کھاتے، جبکہ یہ چربی کھاتے ہیں. اور بچہ اگر پیٹ میں ہو تو پھر ہمارے جو مرد صرف کھا سکتے ہیں اور عورتیں بچے نہیں کھا سکتے. اگر بچہ مرا ہوا ہو تو پھر سب کھا سکتے ہیں، یعنی اس قسم کی چیزیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے کوئی کہیں پہ یہ حکم دیا ہو کسی کتاب میں تو وہ ذرا لے کے آؤ نا سند، یا کسی کے سامنے میں نے کہا ہو وہ گواہ کو لے کے آؤ، کیونکہ وہ جھوٹے تھے نا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی وعید تھی، نہ کوئی سند تھی، نہ کوئی گواہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ ان کو بلا لو اور ان کو بتاؤ کہ جو اللہ نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے نا. اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا جس نے ذرا برابر بھی شرک کر لیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو پکڑ لے گا، لیکن اس میں 50% آپشن موجود ہے. شرک میں کوئی نہیں. شرک کرتا کرتا اگر بندہ مر گیا، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اپنی تصحیح نہیں کی، تو پھر وہ جو ہے نا یہ وعید جو ہے اس کے بارے میں پھر وہ اپنی تیاری کر لے، کیونکہ یہ بہت سخت وعید ہے. ولا تک، اور یہ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرو، بھلائی کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرو. اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ اپنے بعد، اللہ کے رسول کے بعد والدین کی بات کر رہے ہیں. کتنی امپورٹنٹ ہے کہ والدین کا بھی احترام، ان کی عزت، ان کا اکرام. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ کوئی بات بھی کہیں آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی، پھر بھی اف تک نہ کہیں ان کو. قرآن میں یہ ہے. اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، املاق کہتے ہیں یعنی افلاس، مفلسی، کہ بوجہ مفلسی کی ان کو قتل نہ کرو. یہ سوچو کہ بھئی بچے اگر 2 ہو گئے ہیں یا 3 ہو گئے ہیں، 4 ہو گئے ہیں تو اب تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ نہ سوچو، رازق اللہ ہے، ہر ایک کا رزق اللہ اس کے مطابق اس کو دیتا ہے. اس کا رزق اللہ کی طرف طے ہے، مقرر ہے، اللہ نے اس کو دینا ہی دینا ہے. کیونکہ آپ کو وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول بڑی تنگی ہے گھر میں، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شادی اور کر لو. انہوں نے شادی کی تو پھر اور تنگی ہو گئی. ظاہر ہے جنرلی تو یہی لگتا ہے نا کہ ایک بیوی تھی تو نہیں گزر ہو رہا تھا، اب 2 ہو گئی ہیں. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھی سناؤ. کہنے لگے اللہ کے رسول کافی تنگی ہو گئی، اور بھی تنگی ہو گئی. آپ نے کہا ایک اور شادی کر لو. حکم تھا
شادی کر لی، پھر ملے، کہا جی اللہ کے رسول اب تو بالکل ہی گزارا ہی نہیں ہو رہا، بالکل اب تو بہت تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر۔ اب دیکھو جی چوتھی جب شادی کی ہے، ایسا رزق ٹوٹ کے آیا ان پہ کہ انہوں نے پھر جب ملے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب تو بہت رزق ہے۔ یہ ہر ایک کا نصیب ہے، ہر ایک کا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ بھی ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے پڑھتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر دے، والدین پر رحم کرنا۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا تھا کل بھی ایک واقعہ کہ وہ لوگ بچیوں کو اس وقت یہ تھا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ بھئی ایک تو ہماری کوئی پگڑی جو ہے نا، ہماری عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری جائیداد دوسروں کی طرف چلی جائے گی، یعنی تو اللہ ہاں جی بہت سمجھتے تھے۔ تو یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں تھا کہ جس نے عزت دی ہو۔ وہ بالکل اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے، جس طرح کوئی کرسی میز ہے، کوئی بھینس بکری ہے، اسی طرح عورت کو سمجھتے تھے۔ یہ اسلام ہے جس نے حقوق بھی دیے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں اور ان کو، مطلب ہے آپ کی جو آل اولاد ہے اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب مت جاؤ بے حیائی کے، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، برائی برائی ہے۔ اب عرب میں کیا رواج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی چھپ کے آپ بے شک جو مرضی کر لو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا نا تو پھر آپ جو مرضی کر لو، کھلے میں نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کھلی ہو یا چھپی ہو، یہ برائی تو برائی ہے، تو اس کو آپ نہیں کرنا اس کو۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا، ایک یہ ہے جی البقرہ میں ہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات۔ اب دیکھو نا جو معاملات یہ اس سے آگے آ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو جان کو جسے حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص جو ہوتا ہے وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے۔ کیوں؟ ورنہ تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جنگیں شروع رہتی ہیں، جنگیں سال ہر سال۔ اللہ نے کہا اس میں زندگی ہے۔ اور اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کیسے بچوں کو مار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لاز کے مطابق وہ ہاسپٹلس پہ حملے نہیں کر سکتے، انسٹیٹیوشنس میں حملے نہیں کر سکتے، لیکن کوئی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یعنی انٹرنیشنل رولز کی بھی، انٹرنیشنل لاز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، إِلَّا بِالْحَقِّ کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی فیصلہ ہو جائے، مطلب ہے علماء کر دیں کہ یہ جو ہے وہ مرتد ہے، اس کو قتل کرنا تو اجر ہے، یا کوئی ایسا کوئی عزت کا معاملہ ہے، کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں ہاں جی۔ لیکن قتل عمد جو ہے نا، عمد کہتے ہیں نا، کیوں جی بھٹی صاحب اس کو قتل عمد، وہ جو ہے یعنی بغیر کسی اس کے، جیسے ایم کیو ایم کرتی رہی، پتہ نہیں ہوتا تھا اس بندے کو مارا کیوں جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور بند بوریوں میں لاشیں اور جناب وہ پھینک دی جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک جان کو قتل کرو گے
تو اس طرح ہے کہ آپ نے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے، ایسی ریزن ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے. لیکن اتنی اجازت ہے، فرض کرو ایک قبیلہ ہے، انہوں نے آپ کا بندہ مارا ہے، تو پھر آپ بھی ایک بندہ ان کا مار سکتے ہو. اگر معاف کر دو، اگر قصاص کر لو، دیت کر لو، بہترین ہے. نہیں تو آپ برابر کر سکتے ہو، ان کے دو نہیں مار سکتے آپ. تو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ حکم کیا تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم سمجھو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ لگ جائے، تمہیں ادراک ہو جائے کہ انسان کی کتنی عزت ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. الا یہ کہ وہ کسی وجہ سے کوئی علماء فیصلہ کر دیں، یا ویسے کوئی ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے کوئی لڑائی ہے، یا کوئی جنگ میں ہے. تو جنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر جنگ ہے تو بوڑھے کو نہ ماریں، عورت کو نہ ماریں، بچے کو نہ ماریں. وہ تو خیر ہے نا، لیکن ابھی انسان کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں آپ یہ کریں کہ جو آپ سے نہیں لڑا اس کو بھی مت ماریں، اس کو بھی مت ماریں. وہ تو جنرلی یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں، فتح کرتے ہیں، تو وہاں جانوروں کو نہ ماریں، فصلوں کو تباہ نہ کریں، درختوں کو، پھلدار درختوں کو اس کو نقصان نہ پہنچائیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنے آداب سکھائے گئے ہیں، کتنے یعنی رکھ رکھاؤ ہے اسلام میں. اور بغیر وجہ کے قتل نہیں کرنا آپ، اور احترام ہے. ورنہ آپ دیکھیں دوسری جتنے بھی قومیں، جتنی بھی وہ تھی، انہوں نے تہہ کر دیا، لوگوں کو اجاڑ دیے، فصلیں، درخت کاٹ دیے، جانور مویشی مار دیے. ایسے ہی چلتا تھا. تو کیونکہ جی ہاں، جی جی، بے شک بے شک بے شک بے شک. حضرت سلمان نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس نے اپنے سارے سرداروں کو بلایا. اب دیکھیں کہ وہ یمن کی ملکہ تھی، اور اس وقت مطلب ان کا شیشے کا، اس کا وہ محل تھا شیشے کا. میں وہ ایریا دیکھ کے آیا ہوں، تو ابھی کھنڈرات ملتے ہیں وہاں. وہ اس کے علاوہ وہ بڑی طاقتور قوم تھی اس وقت، بڑے لڑاکے تھے، جنگجو تھے وہ. لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھائی جب دوسری قومیں آتی ہیں نا، فتح کرتی ہیں، تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ قبضہ کرتی ہیں، وہ عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں. وہ آپ کی فصلوں کو اجاڑ دیں گے، آپ کے جو درخت ہیں ان کو کاٹ دیں گے، جو پھلدار درخت ہیں ان کو کاٹ دیں گے، آپ کے جانوروں کو، مویشیوں کو مار دیں گے، جلا کے راکھ کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ ملکہ تم جانتی ہو کہ ہم بڑے بہادر ہیں، تمہارا جو حکم ہوگا ہم مانیں گے. اگر تم کہو گے کہ لڑو تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ملکہ نے کہا نہیں، میں خون ریزیاں نہیں چاہتی، پہلے مجھے لیٹ می گو، مجھے جانے دو وہاں اور مجھے ڈسکس کرنے دو. خیر اس میں لمبا واقعہ ہے. اس نے پہلے بہت سے تحفے بھیجے، بہت سے تحفے، بڑے مال، صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا کہ ہم ان چکروں میں نہیں کہ یہ تم ہمیں تحفے دے کر جو ہے نا وہ ہمارا منہ بند کر لو گے. نہیں، ہم تو اللہ کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم دین اسلام پہ آ جاؤ. مسلمان ہوئی بعد میں. آگے فرمایا جا رہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اگر کوئی اس میں خیر ہے، کوئی آپ اس کی بہتری چاہتے ہو، کوئی ایسی پلاننگ ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جس سے اس کا مال بڑھ جائے، بہتر ہو جائے، پھر آپ کر سکتے ہو. لیکن ورنہ یہ نہیں کہ تم اس کا مال جو ہے وہ کھانا شروع کر دو، اڑانا شروع کر دو. حتیٰ یبلغ اشدہ، اب یہاں پہ یہی کہا گیا کہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، مضبوط ہو جائے،
تو پھر اس وقت تک اس کے مال کا، اس کی جائیداد کا، اس کی زمین کا جو بھی ہے اس کا خیال رکھو اور اس کی حفاظت کرو. وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. آج آپ دیکھیں، اب صرف یہی نہیں، ایک اور جگہ بھی فرمایا، بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی میزان میں تم جو ہے وہ حد سے نہ بڑھو، یعنی طغیانی نہ کرو، تغو نہ کرو. واقیموا الوزن، اور قائم کرو وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان، اور کمی نہ کرو وزن میں، کہ یہ نہیں لیتے ہوئے تم پورا لو یا زیادہ لے لو اور دیتے ہوئے پھر تم کم تو لو. تو یہ اللہ نے بڑا اس کے لیے منع فرمایا، اور اس کی خاطر بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، یہ تول کے اوپر صرف. جی شعیب علیہ السلام. اور اب دیکھیں نا، آپ اگر نظر ذرا مطلب اپنے ذہن میں لائیں، ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں. یعنی وہاں تو ایک ایک برائی تھی ایک ایک قوم میں، اور ہم میں سب برائیاں ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رحمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کہ ہم اس کی امت ہیں، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی اور ہم پر عذاب نہیں آ رہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر جتنی اس کی طاقت ہو، وسعت ہو. اب دیکھو نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جتنی کسی میں استطاعت ہے نا، اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کے نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اذا قلتم، اور جب کچھ کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، آپ کا چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب بات ہے حق سچ کی کہو. بٹی صاحب یہ بھی حکم ہے کہ اب اپنا رشتہ دار ہو تو پھر اس کی طرفداری کر لو، یا آپ کا دوست ہو، نہیں، حق کی بات پھر وہ چاہے اپنا سگا کیوں نہیں، بھائی